امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ بڑی اہم یہ قرارداد تھی۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے کامیاب ہوئی ہے اور 3 ریپبلکن سینیٹرز ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہے ہیں، لیکن خبر رساں ایجنسی کے مطابق قرارداد کی منظوری میں بعض صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن کے اراکین نے بھی قرارداد منظور کرانے میں ڈیموکریٹس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور یہ قرارداد پہلے متعدد بار امریکی سینٹ میں مسترد کی جا چکی ہے، لیکن اس بار ڈیموکریٹس کامیاب ہوئے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ بالکل ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ جنگ سے متعلق صدارتی اختیارات محدود کرنے کی یہ قرارداد سینٹ کے بعد اب امریکی ایوان نمائندگان میں بھی ووٹنگ کے لیے پیش کی جائے گی۔ تو قرارداد کو جو ہے بہت سیریسلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پہلے اس پر فوکس نہیں تھا، بٹ اب بہت زیادہ اس کو سیریسلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جو امریکی ایوان نمائندگان میں آئی ہے، اور اب اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جنگ کو بہت جلد ختم کر دیں گے، تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عوام کو تسلیاں دے دی ہیں کیتھرین، اور عوام بھی سکون سے تسلی میں میرے خیال سے بیٹھ چکی ہوگی، کیونکہ ہر کوئی انتظار اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ تسلی کب ہوگی عوام کو؟ یعنی یہ صرف پاکستانی عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے دنیا کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی تیل کی قیمتیں بہت اوپر ہیں، تو تسلی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تسلی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب یہ تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی اور مذاکرات بھی ہو جائیں گے، اور ہونے بھی چاہیے۔ تو پھر آگے اسی بات کو لے کر چلتے ہیں۔ تو کہا یہ ہے کہ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اور وہ ڈیل اس لیے کرنا چاہتا ہے ایران کیونکہ وہ تنگ آ چکا ہے۔ تنازع 47 سال پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ بہت تیزی سے جو بھی ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ بہت تیزی سے ہوگا، ایران کو جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ یہ پھر سے ان کا بیان ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 47 سال پہلے ہی یہ تنازع حل ہو جانا چاہیے تھا، اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس سے متعلق کیا کہنا ہے کیتھرین؟ میرا خیال ہے کہ ہم خود انہی کی زبانی سنانا چاہیے۔ They end that very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast, and you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. We're going to have to make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon, and we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly, and they won't have a nuclear weapon, and hopefully we're going to get it done in a very nice manner. تو ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا آپشن اب بھی زیر غور ہے۔ ایران پر حملے مؤخر کرنے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ تو امریکی اخبار کے مطابق اجلاس فوجی کارروائی مؤخر کرنے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی جو ہے واقعات جو وہ سامنے آئے ہیں، جس میں فوجی آپشنز اور سفارتی کوششوں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ بالکل، اخبار کے مطابق واشنگٹن اب بھی عسکری کارروائی پر غور کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ خلیجی ممالک کو ایرانی رد عمل کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بات چیت کی درخواست کی ہے۔ دوسری طرف امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ آپریشن معطل ہونے سے پہلے حملے کی منظوری نہیں دی گئی تھی۔ فوجی آپشنز پر مشاورت جاری تھی، لیکن فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مختلف اخباروں کی جانب سے، ویب سائٹس کی جانب سے۔ اور ایسے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس نے جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کے طیاروں کے نقصان کا اعتراف کر لیا ہے۔ جنگ کے دوران ایران نے پہلی بار F-35 طیارہ مار گرایا ہے۔ ہم نے امریکہ کے اربوں ڈالرز مالیت کے متعدد امریکی طیاروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ عباس عراقچی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس حالیہ جنگ میں۔ دوبارہ جاریت کی تو مزید حیران کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ عباس عراقچی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو پہنچایا ہے بہت زیادہ نقصان، اور امریکہ یہ غلطی نہ کرے، اگر اس نے دوبارہ سے حملہ کیا تو اس سے کہیں زیادہ ان کو نقصان ہو۔ بالکل زیدی صاحب، ایک اور خبر ہے، وہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں جو بہت اہم ہے۔ پینٹاگون ایران میں اسکول پر بمباری کا جواز تراش
تراشنے لگا ہے۔ میناب میں لڑکیوں کا اسکول کروز میزائل کے ایک فعال اڈے میں قائم تھا اور سینٹ کام کے سربراہ بریڈ کوپر کا ہاؤس کمیٹی میں پیشی کے موقع پر دعویٰ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہا ہے کہ اسکول پر بمباری کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ اسکول ایرانی کروز میزائل بیس کے اندر قائم تھا اور میناب اسکول پر امریکی حملے کا واقعہ 28 فروری کو پیش آیا تھا۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ 168 وہاں پہ معصوم بچے شہید ہو گئے تھے، جن میں بیشتر کم عمر طالبات تھیں، اور ایران کبھی بھی نہیں بھولے گا یہ جو میناب پر حملہ ہوا تھا، بچیوں کو، معصوم بچیوں کو، جو اسکول جانے والی بچیاں تھیں چھوٹی سی، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ حملے کا اب جواز تراش کر رہا ہے پینٹاگون، جواز تراش رہا ہے پینٹاگون، تو اس کا جواز ظاہر ہے دنیا کے سامنے کوئی بھی بات رکھ دیں، لیکن اس کا جواب تو بہرحال دینا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان سے جب بھی میناب اسکول پر حملے کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو سوال کو ہی گول کر جاتے ہیں۔ تو ایران کی میناب اسکول سے متعلق سینٹ کام دعوے کی تردید بھی سامنے آئی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے اس پر واضح جواب دیا ہے کہ اسکول میں میزائل لانچنگ سسٹم کے دعوے شرمناک اور حقائق کے بالکل برعکس ہیں۔ امریکی موقف میزائل حملوں کی اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش ہے۔ تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانا واضح جنگی جرم ہے۔ بہت ہی سنگین اس کا ارتکاب کیا تھا، جرم کا ارتکاب کیا تھا امریکی سینٹ کام کی جانب سے، جب معصوم بچوں کو ان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان اسماعیل بقائی ہیں ایران کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جرم کی ساری ذمہ داری امریکی فوجی کمانڈر اور متعلقہ حکام پر عائد ہوتی ہے۔ اچھا یہ بات بھی ہے کیتھرین کہ نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ بشمول امریکہ میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ سخت ریاکشن آیا ہے کہ آپ نے جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو کم از کم اسکولوں کو، اسپتالوں کو اور ایسی جگہوں کو جہاں سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، ان جگہوں کو آپ نے نشانہ نہیں بنانا ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے امریکہ کے اس اقدام پر۔ زیدی صاحب آپ کی اسی بات پہ میں بات کروں گی کہ اسی بارے میں امریکی کانگریس میں ایران جنگ پر سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ سینٹ کام کمانڈر اور کانگریس رکن آمنے سامنے آئے ہیں۔ کانگریس رکن نے پوچھا کہ مزید کتنے امریکی جانے دیں گے، اور جس پر بریڈ کوپر نے سوال نامناسب قرار دے دیا۔ آپ دیکھیں کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اور کتنے لوگ جانے دیں گے، اور اس کو نامناسب سا قرار دے دیا، لیکن جنگ کے اخراجات اور جانی نقصان پر سخت سوالات کیے گئے ہیں جناب۔ تو یہ سوال اٹھا امریکی کانگریس میں کہ کتنے امریکی اور جان دیں گے، تو بریڈ کوپر نے اس سوال کو ہی نامناسب قرار دیا۔ تو سوال کا جواب تو امریکن انتظامیہ کو دینا ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو دینا ہوگا، چونکہ سوال تو ان سے کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ کل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ سین ڈیاگو کے اسلامک سینٹر میں بھی پیش آیا تھا۔ کل ہونے والے حملے کے بعد فضا اب وہاں پر سوگوار ہے۔ 140 بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اپنی جان نچھاور کرنے والے شہید سیکیورٹی گارڈ امین عبداللہ کو زبردست خراج عقیدت کیتھرین پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور شہید کی بیٹی حوا عبداللہ نے بھی اپنے والد کو رول ماڈل قرار دیا ہے۔ اور اس سے بڑی مثال کوئی سامنے نہیں آ سکتی کہ جو ہم کہہ رہے تھے نا، آج ہم نے اچھی بات میں بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ مقصد آپ کی زندگی کا ہونا چاہیے، تو بامقصد زندگی گزار رہے تھے امین عبداللہ صاحب، اور کتنے شاندار مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور وہی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کام کر گئے ہیں کیتھرین کہ رہتی دنیا تک ان کا نام یہاں پر قائم رہے گا۔